حضرت ماریہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب شادی۔ مصر کے بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئی ماریہ نامی کنیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، لیکن جب وہ حمل سے ہوئیں تو منافقین مدینہ کہنے لگے کہ محمد کی باندی بغیر شادی کے حاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ایک الگ مکان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 400 کلومیٹر جنوب میں المونیا صوبے کا گاؤں الشیخ عبادہ واقع ہے۔ گاؤں کی آبادی 60,000 کے قریب ہے۔ اس گاؤں کی اصل وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آبائی علاقہ ہے۔ حضرت ماریہ کو مصر کے حاکم المقوقس کی جانب سے 7 ہجری میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا گیا تھا۔ آپ کا پورا نام ماریہ بنت شمعون ہے۔ ان کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی، جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مصر کے حاکم المقوقس کو ایک خط ارسال کیا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ المقوقس نے بھی جوابی تحریر پیغمبر اسلام کو ارسال کی اور ساتھ ہی 2 باندیاں، 4250 گرام سونا اور 20 عدد قیمتی کپڑے بطور ہدیہ ساتھ بھیجے۔ ہدیہ کی جانے والی باندیاں سیدہ ماریہ بنت شمعون اور ان کی بہن سرین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنی ملک میں لیا اور ان کی بہن سرین کو اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جس گاؤں میں حضرت ماریہ کی پیدائش اور پرورش ہوئی اس کا نام شیخ عبادہ ہے۔ یہ گاؤں صحابی رسول حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ماریہ کے گھر اور ان کے نام سے ایک مسجد کی باقیات کے آثار ابھی تک گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ تانل جبل کے علاقے میں سیاحت کی سرگرمیوں سے متعلق دفتر کے ڈائریکٹر فرج عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کا اصل نام بسا تھا، جو فرعونی زمانے کے ایک معبود کا نام ہے۔ اس کے بعد جہاں فرج عبدالعزیز کا کہنا ہے اس کے بعد جہاں ہیبنو آتی کے نام سے ایک شہر بسایا گیا، اس گاؤں میں فرعونی، رومی، قبطی اور اسلامی اثرات پائے جاتے ہیں۔ فرج کے مطابق اس گاؤں کے دیگر نام بھی پڑے، جن میں انٹینیو پلیس اور حفن شامل ہیں۔ تاریخی ذرائع کے مطابق صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص نے مصر پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ اس فوج میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کی قیادت میں ایک دستے کو باقیہ علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت عبادہ جب مذکورہ گاؤں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ماریہ قبطیہ آئی تھیں۔ حضرت عبادہ نے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور جس جگہ حضرت ماریہ کا گھرانہ رہتا تھا وہاں ایک مسجد بنا دی، جو اس علاقے میں پہلی مسجد تھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو اپنا مرکزی جائے قیام بنایا، جس کے بعد گاؤں کا نام قریہ شیخ عبادہ پڑ گیا۔ ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی حیثیت کے متعلق بعض غیر محتاط مسلم مورخین نے دانستہ اور غیر مسلم مورخین نے دانستہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی اور کنیز تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات سے کم تر تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک کنیز کی ہرگز نہ تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ نکاح فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج مطہرات میں شامل فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شاہان عرب و عجم کو اسلام کی دعوت دی تو قبطی قوم کے عظیم رہنما مقوقس والی مصر کو بھی ایک خط لکھا۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا اور خیر سگالی کے طور پر خط کے جواب کے ساتھ قبطی قوم کی اعلی نسل کی 2 لڑکیاں بھی تحفتاً بھجوائیں۔ ایک ان میں سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ماریہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔
پھر چونکہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں اسیر ہو کر نہیں آئی تھی، اس لیے ان کی آزاد حیثیت برقرار تھی اور وہ ملک زمین قرار نہیں پا سکتی تھی۔ یہی قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا، اور یہ امر مسلمہ فقہی مسئلہ ہے کہ پردہ صرف آزاد عورت ہی کر سکتی ہے۔ پھر مقوقس والی مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند پیدا ہوئے وہ بڑے عظیم المرتبت تھے۔ ان کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا ایک صدیق نبی ہوتا۔ اس جلیل القدر بچے کا نسب کسی طور پر بھی داغدار ہونا سنت الہی کے خلاف ہے۔ انبیاء حسباً نسباً اعلیٰ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں تا دشمن ان پر اس طور کا تان نہ کر سکیں۔ عربی زبان میں ایک کنیز کو حوالۂ عقد میں لانے کے لیے تزوج کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تزوج باقاعدہ نکاح کو کہتے ہیں جو ہمیشہ آزاد عورت سے ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ سے باقاعدہ شادی کر لی۔ اس قسم کے الفاظ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی لکھا ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ بنت شمعون سے باقاعدہ شادی کر لی، جس سے اسکندریہ کے والی مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا تھا۔ اس مضمون میں بعض شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً کتب آثار و سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی کنیز کے ہاں اس کے مالک سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ ان ہر 2 روایت پر قاضی ابن رشد قرطبی تنقید کرتے ہیں کہ مذکورہ دونوں احادیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ بعض مورخین کو لفظ جاریہ سے دھوکہ لگا ہے کہ یہ لفظ صرف لونڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق واقعہ افق کے ذکر میں جاریہ کا لفظ استعمال فرماتی ہیں۔ بعض مسلمان مورخین کو ماریہ نام سے بھی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ماریہ نام کی 2 خادمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہتی تھیں۔ ایک ماریہ جو جاریہ النبی کہلاتی تھی، ان کی کنیت رباب تھی، اور دوسری خادمت النبی کہلاتی تھی۔ یہ مسنہ بن صالحہ بن مہران عمرو بن حریث کی دادی تھی۔ ان دونوں خادماؤں کے حضرت ماریہ کے ہم نام ہونے کی وجہ سے واقعات میں التباس پیدا ہو گیا۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے، اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مصوہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ جہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معرکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رکعت سے عبیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسہامہ بن ابجر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسرا کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا لفظ ناجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اسی طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوک و عمرہ کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی
اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیام نے زیاد المیعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بڑے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحماد یعنی گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل یعنی اونٹ کے سوار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ آئینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں سے یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو گھر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا نہ کی؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا۔ مقوقس کہنے لگا، بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اپنا پیغام دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور تعریف تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھی بیچے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔